السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے نماز عید کا طریقہ پیش کروں گا۔ چونکہ یہ نماز عید جو ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، سال میں ایک مرتبہ یہ عید آتی ہے، تو لوگوں کو نماز پڑھنے میں تھوڑی سی جو ہے وہ دقت ہوتی ہے۔ کس طرح پڑھیں اس کو سوچتے ہیں لوگ، اور مسجد میں یا عیدگاہ میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں تو میں بھی ویسے پڑھوں۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ آپ کو وقت سے پہلے ہی بتلا دوں۔ تو دیکھیے، یہ نماز 2 رکعت ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی یہ دونوں عید کی نماز ایک ہی طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ 2 رکعت ہے، اور اس میں زائد 6 تکبیریں ہیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں زائد ہے، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں زائد ہے۔ اور نیت اس کی اس طرح سے کی جائے گی کہ میں عید الاضحیٰ کی نماز اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح سے نیت کی جائے گی۔ نیت دل کا ارادہ ہے، دل میں سوچ لیے ہو گیا، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر آپ زبان سے بھی کہہ لیے تو اور اچھی بات ہے۔ تو آئیے میں آج آپ کے سامنے نماز کا طریقہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کانوں تک لے جائیں گے، ایسے اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے لے جائیں گے، ہے نا، اللہ اکبر۔ اس طرح سے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے، ہے نا، یا ناف پہ باندھ لیں گے یا ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اور باندھیں گے کس طرح سے ہاتھ؟ تو یہ چھوٹی انگلی جو ہے داہنے ہاتھ کی، اس سے اور یہ انگوٹھا سے کلائی کو پکڑیں گے، ہے نا۔ دونوں انگلی جو ہے نیچے میں رہے گی، اور یہ 3 انگلی جو ہے کلائی پہ بچھے گی، اس طرح سے، ہے نا۔ بعض لوگ ایسے باندھتے ہیں، بعض ایسے، طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے میں سوچا کہ بتا دوں۔ تو یہ 3 انگلی کلائی کے اوپر رہے گی، اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا سے کلائی کو ایسے پکڑیں گے اور ناف کے نیچے باندھیں گے۔ تو پہلی رکعت میں بھی 4 تکبیریں ہیں، ہے نا، اور دوسری رکعت میں بھی قیام کی حالت میں 4 تکبیریں ہیں۔ تو پہلی رکعت میں جو ہے 4 تکبیریں جو ہوگی، تو اس میں اس طرح سے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو ایک تکبیر تو یہ ہو گئی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اتنا پڑھ کے مزید 3 تکبیر اور کہیں گے۔ تو 2 تکبیروں میں ہاتھ کو اٹھائیں گے کانوں تک اور چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر میں باندھ لیں گے۔ تو ایک مرتبہ تو تکبیر کہہ چکے ہیں، اب دوسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، چھوڑ دیں گے، پھر کہیں گے اللہ اکبر اور چھوڑ دیں گے، پھر کہیں گے اللہ اکبر اور باندھ لیں گے، ہے نا۔ یعنی ثنا جو پڑھیں گے، اس کے بعد 3 تکبیر کہیں گے، 2 تکبیر میں ہاتھ چھوڑیں گے، اور تیسری تکبیر میں باندھ لیں گے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور جو سورہ یاد ہو اس کو پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 یا 5 یا 7 مرتبہ۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے قومہ میں کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر، ہے نا، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ بھی امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر قومہ میں کہیں گے ربنا لک الحمد۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، 2 سجدہ کریں گے، ہے نا۔ اور 2 سجدہ جو کریں گے، تو ہر سجدے میں یہی تسبیح پڑھیں گے جو میں نے بتایا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 یا 7 مرتبہ۔ ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور ہاتھ باندھ کر
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد کوئی سورہ ملائیں گے، اس کے بعد پھر 4 تکبیریں کہیں گے، تو 3 تکبیر کہیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جائیں گے۔ جیسے 3 تکبیر اس طرح سے کہیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر قومہ میں آئیں گے، پھر جو ہے قومہ سے سجدے میں جائیں گے، 2 سجدہ کریں گے، پھر قاعدہ میں بیٹھیں گے تو اس میں التحیات پڑھیں گے، ہے نا۔ التحیات کے بعد التحیات میں اشہد اللہ الہ، جو اشہدو پہ جو آئیں گے تو ہاتھ کے انگلی کا حلقہ بنائیں گے، یہ جو ہے بیچ والی انگلی اور یہ انگوٹھا کو اس طرح سے، اور اس کے نیچے میں یہ جو بیچ والی انگلی کے بغل میں اس کو اس طرح سے، اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو اس پہ رکھیں گے، حلقہ بنائیں گے اور جانگ پہ رکھیں گے، اور جو ہے آخری نماز تک حلقہ بنا کے رکھیں گے، اور اشہدو پہ حلقہ بنائیں گے، اور اللہ الہ پہ انگلی اٹھے گی اور الا اللہ پہ انگلی گر جائے گی، اور تو یہ حلقہ آخری نماز تک بنا ہوا رہے گا۔ پھر جو ہے تحیات کے بعد درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے، اس دعائے معصورہ میں جو دعا یاد ہو، بہتر تو یہ ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کو پڑھیں گے، اور اگر یہ یاد نہ ہو تو پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یا جو بھی اور دعائیں ہوں، اللہم اغفر لی ولوالدی، یعنی جو دعا یاد ہو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیریں گے، پہلے داہنی طرف، پھر جو ہے بائیں طرف۔ یاد رہے کہ جو امام صاحب ہوں گے وہ تو امامت کریں گے، تو وہ زور سے سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، اور سورہ بھی ملائیں گے، اور تکبیر بھی زور سے کہیں گے، اور سلام بھی زور سے پھیریں گے، ہے نا، سلام کے الفاظ بھی زور سے کہیں گے۔ لیکن جو لوگ مقتدی ہیں وہ بالکل امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہیں گے، تکبیر بھی آہستہ کہیں گے، اور التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ اور رکوع کی تسبیح، سجدہ کی تسبیح، ہے نا، اور تکبیر، یہ سب آہستہ سے کہیں گے مقتدی، ہے نا، صرف خاموش کھڑے ہوں گے قیام میں، باقی سب کچھ کہیں گے، اور قومہ میں ربنا لک الحمد مقتدی کہیں گے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ یہ امام صاحب کہیں گے، ہے نا۔ تو قومہ میں جو کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد مقتدی کہیں گے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے امام صاحب۔ تو یہ ہوئی امام اور مقتدی کی نماز۔ لیکن یہاں چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جمعہ کی نماز میں خطبہ ہے، اسی طریقے سے عیدین کی نماز میں بھی خطبہ ہے، عید میں ہو بقرعید میں ہو خطبہ ہے، لیکن جمعہ کی نماز کا جو خطبہ ہے یہ فرض ہے، اور بقرعید اور عید کی جو خطبہ ہے، عید کا جو خطبہ ہے وہ سنت ہے نا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور بقرعید یا عید الفطر کا خطبہ جو ہے یہ نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ہے کہ خطبہ کی آواز اگر آپ تک پہنچے تو بھی، اور آپ تک نہ پہنچے تو بھی سننا واجب ہے۔ خطبہ کے وقت کوئی بات چیت کرنا، گپ شپ کرنا، پیسہ وغیرہ گننا، ہے نا، کسی کو کچھ لینا دینا کسی سے، تو یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، خطبہ کو سننا ہے۔ خطبہ سننے کے بعد امام صاحب چاہیں تو خطبہ کے بعد دعا کریں، یا چاہیں تو خطبہ سے پہلے دعا کریں، نماز کے فوراً بعد امام صاحب چاہیں تو دعا کر لیں، یا خطبہ پڑھنے کے بعد دعا کریں، تو مقتدی بھی اسی طرح کریں۔ تو یہ ہے، اور باقی جو ہے اور تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ عید یا بقرعید کی نماز فقط مرد پہ ہے، عورت پہ نہیں ہے نا۔ مسافر پہ بھی یہ نماز واجب نہیں ہے، معذور پہ بھی یہ نماز واجب نہیں ہے، نابالغ بچے پہ بھی واجب نہیں ہے، پاگل یا دیوانہ پہ بھی نماز واجب نہیں ہے جس کو ہوش حواس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ بیمار ہیں ان پہ بھی، ہے نا۔ تو جو عیدگاہ تک پہنچ سکتے ہیں نا تو پیدل یا سواری سے، تو وہ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتیں
बाज़ औरतें कहती हैं कि हम नमाज तो नहीं पढ़ेंगे तो हमें सवाब कैसे मिलेगा। तो देखिए, आप मर्द के हर काम में मदद करें, आपको सवाब मिलेगा। चंद औरतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं, उसमें एक औरत नुमाइंदा बन के सारी औरतों का मदीने में गई अल्लाह के रसूल के पास। कहा, या रसूल अल्लाह, औरतें घर में रहती हैं, मर्द जनाजा भी पढ़ते हैं, मर्द जो है जिहाद में भी जाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, उन औरतों से जाके कह दो कि तुम्हारे जो मर्द हैं, शौहर हैं, या तुम्हारे जो बाप हैं या तुम्हारे जो बेटे हैं, तो अगर तुम इनको उन कामों में अगर मदद कर देगी तो उसका भी अजर तुमको मिलेगा। तो पता ये चला कि अगर आपका शौहर मस्जिद जा रहा है, या आपका बेटा मस्जिद जा रहा है, या आपका भाई मस्जिद जा रहा है, तो खातून को चाहिए कि वो उनको प्यार से मस्जिद भेजें और उनके सजने में, संवरने में थोड़ी सी मदद करें। अगर शौहर हैं तो उनको खुशबू लगावें, है ना, उनको सुरमा लगावें, या और भी जो मदद हो सके वो करें और प्यार से उनको मस्जिद भेजें। और जब तक वो मस्जिद से न आवें तब तक अपना बने संवरें और घर में साफ़ सफाई करें, है ना, और शौहर का इंतज़ार करें। जैसे ही शौहर ईदगाह से या मस्जिद से आए तो उन पुरतपाक अंदाज में जाएँ, उनसे मिलें, मुआनका करें, मुसाफा करें, प्यार से हाथ पकड़ के उनको अपने कमरे में ले जाएं, वगैरह वगैरह जो प्यार का इजहार होता है ये करें। माँ है, अपने बेटे का इंतज़ार करे, बहन है, अपने भाई का इंतज़ार करे, जब वो आए तो पुरतपाक अंदाज में सलाम करे और फिर उनका इस्तकबाल करे। तो ये चंद बातें थी। और ईद की नमाज जो है बड़ी जमात में पढ़नी चाहिए, चाहे वह ईदगाह हो या किसी मजबूरी के बिना पे मस्जिद में भी नमाज दुरुस्त होती है। तो या मस्जिद हो या ईदगाह हो, वहाँ नमाज़ पढ़ें। इस तरीके से जो है ईद के दिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कोई दूध के इंतज़ाम में लग जाते हैं, कोई और किसी चीज़ के इंतज़ाम में लग जाते हैं और लापरवाही की वजह से नमाज छूट जाती है। तो सही तौर पे जो है पता कर लें कि वक्त कब है और वक्त से पहले ही मस्जिद पहुँच जाएँ। और बकरीद की नमाज सवेरे पढ़ना मुस्तहब है और ईद की नमाज थोड़ी सी देर से पढ़ना मुस्तहब है। बकरीद की नमाज पहले इसलिए मुस्तहब है पढ़ना, सवेरे इसलिए पढ़ना चाहिए कि उस दिन कुर्बानी है, लोग कुर्बानी करते हैं, फिर उस कुर्बानी का गोश्त खाते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं खाते हैं। तो उनके लिए बेहतर ये है कि नमाज जो है सवेरे पढ़ें, इसलिए मुस्तहब है। और भी बहुत सी बातें रह सकती हैं या हो सकती हैं, तो जो कुछ नहीं कहा गया है तो उसके बारे में कमेंट करें, पूछें, इंशाअल्लाह ताला सही जानकारी दी जाएगी और आपको भी इसका अजर मिलेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको दीन पर अमल करने वाला बनाए और ईद की ढेर सारी खुशियाँ अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।